عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح زندہ خداوند کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ یہ ہفتہ مسیحیوں کے لیے بہت اہم ہے، جی ہاں، کرسمس سے بھی بڑھ کر اہم۔ ہم جانتے ہیں کہ کرسمس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے جنم کو مناتے ہیں۔ معجزانہ طور پر خداوند نے جب کنواری مریم کو یہ خبر دی کہ وہ حاملہ ہوگی روح القدس کے قدرت سے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے ابن خدا ابن انسان بنے تاکہ ہمیں فرزندان خدا بنائے۔ وہ بہت اہم ہے۔ کرسمس کے جشن کو منانا بہت اہم ہے، حالانکہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ دسمبر میں ہوا، جنوری میں یا فیبروری میں، مگر پھر بھی ہم مناتے ہیں جیسے کہ سنتی طور پر مسیحی لوگ مناتے آ رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کسی کے جواب میں کہ یہ جو کرسمس آپ لوگ مناتے ہیں یہ تو پیگنزم ہے۔ تو کسی نے یہ جواب دیا، بھائی کوئی بات نہیں، آپ اسے ہضم کر ڈالو اور کتاب مقدس پڑھو، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب قسطنطین نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اب بھائی میں مسیحی ہوں، تو ان کے جو دادا پردادے وغیرہ وہ اپنے بتوں کے جشن مناتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اسے بپتسمہ دوں گا اس دن کو، اور یہ دن اب تبدیل ہوگی، اور اس دن میں ہم اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا جنم منائیں گے، کیونکہ وہ منجی عالم ہیں، دنیا میں آئے، ہمارے بیچ میں آئے اور ہمیں وہ نور بخشا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ دوستو، اپنا ٹیلی فون کالز جو ہے وہ پروگرام کے آخر تک چھوڑ دیں تو اچھا ہوگا۔ میں ٹیلی فون کرنا ابھی سے شروع ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، مگر آج میں نے آپ کو 3 ایسے کلپس دکھانے ہیں جو بہت اہم ہے مسیحی تاریخ میں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے پچھلے 2 پروگرام میں کیسے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا اور پھر پیلاطوس کے پاس لے گئے، اور پیلاطوس نہ چاہتے ہوئے بھی ان ملاؤں کی باتوں کو پر دستخط کیا کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو جائے، اور پھر اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے کن گلیوں سے خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا، اور جو سینٹ ہیلینا اسٹریٹ ہے وہاں تک میں پیدل جا کر آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ کتاب مقدس میرے ہاتھ میں اس وقت نہیں ہے، میرے ذہن میں جو آیا میں نے وہی آپ کے لیے پہنچایا، مگر اسی گلی میں سے میں گزر کر سینٹ ہیلینا، اور پھر آپ کو وہ کوچہ دکھاؤں گا جہاں پر گولگوتا یا جلجتا یا پھر کلوری جسے ہم کہتے ہیں اس تک وہ سڑک جاتی ہے، اور پھر کنیسۃ القیامہ یعنی قیام کا کلیسیا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نہ صرف مصلوب ہوئے بلکہ تیسرے دن ان کا قیام ہوا، یعنی وہ زندہ ہوئے، زندہ خداوند ہے۔ اور پھر چھت کے اوپر بھی ہمارے ایک مسلمان دوست کی مہربانی سے ہمیں اوپر لے گئے کہ اس کا نظارہ بھی ہم دیکھیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو دعا میں رہیں کہ خداوند دلوں کو چھوئے۔ جب ان کلپس کو ہم نے تیار کیا ہے آپ کے لیے، آپ دیکھیں اور اسے شیئر کریں۔ کل یہیں سے کینیڈا سے اور امریکہ سے کئی فون کالز آئے جو بہت ہی میرے لیے باعث تشویق ہے کہ جہاں میں گیا کم از کم لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے۔ بہت سے میرے مسلمان بہن بھائیوں نے مجھے فون کیا پچھلے ہفتے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ان سب کالز کے لیے۔ تو سب سے پہلا جو کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ہے
walking to the street of St. Helena. جو پیدل چل کر میں سینٹ ہیلینا اسٹریٹ تک جاتا ہوں اسے آپ کو دکھاؤں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قادر مطلق ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ جب ان جگہوں کو دیکھتے ہیں تو خداوند ہمیں ہمارے دلوں کو چھوئے کہ خداوند خالق مطلق نے جلال کو چھوڑ کر ان چھوٹے گلی کوچوں میں آئے، اور نہ صرف یہ بلکہ صلیب کو اپنے اوپر لے کر وہ یہاں سے گئے مصلوب ہونے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں میں دعا مانتا ہوں اور آپ پر برکت چاہتا ہوں، آمین۔ تو آئیں سب سے پہلے پہلا کلپ دیکھیں۔ ہم ابھی اس جگہ سے نکلے ہیں جہاں پیلاطس نے حکم جاری کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی پیلاطس نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح کو یہودیوں کے ہاتھوں سے بچائے، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ خداوند نے خود کہا تھا کہ میں اپنے اختیار سے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں اور اختیار رکھتا ہوں کہ اسے واپس لے لوں، یعنی اپنے آپ کو زندہ کروں، مگر حکم نامہ اس بادشاہ کا وہ اس لیے کہ یہودی چلا کر کہہ رہے تھے کہ اسے مصلوب کیا جائے اور بارابا کو آزاد کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس راستے سے شاید ان راستوں میں سے ایک خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا، اور شمون نامی ایک شخص کو کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کو اٹھائے اور اس کے پیچھے بھی چہچائے۔ زبردستی کا زمانہ تھا، اور کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے بعد جس کپڑے میں اسے لپیٹا گیا، یعنی کفن کرنے کے لیے جس کفن کو پہنایا گیا، وہ کہتے ہیں روایت کے مطابق کہ سندھ سے، یعنی آج کے پاکستان سے لایا گیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان جو سندھ ایریا ہے وہاں سے لایا گیا تھا، کیونکہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے روایت کے مطابق جو سنت ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ اس لباس کا نام سندون تھا، یعنی سندھ سے وہ کپڑا۔ تو یہاں پر ایک کنیکشن ہے، ایک خوبصورت کنیکشن ہے، ایک تاریخی کنیکشن ہے کہ جس کپڑے میں خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا، وہ کپڑا آج کے پاکستان سے، اس وقت تو پاکستان تھا نہیں کیونکہ پاکستان تو 100 سالہ بھی نہیں ہے، اس وقت کے پاکستان سے شاید لایا گیا تھا۔ یہ بہت ہی ایک عجیب روایت ہے، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں، یہ آپ کے ساتھ رکھوں، کیونکہ میرے ایک بہت عزیز دوست نے مجھے اس کی اطلاع دی جب میں نے کہا کہ بھائی میں یروشلم جا رہا ہوں ڈاکیومنٹری کے لیے، تو اس نے مجھے اس کی اطلاع دی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ گلیاں جو ہیں ان میں سے ایک شاید ہوں گے جب خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا مصلوب کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر بازار ہے، اکثر یہاں پر جو لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں وہ مسلمانوں کی ہے، اور ان میں بعض مسیحی بھی ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ ایک کا نام جارج ہے جس کا دکان ہے یہاں پر، مگر آگے جا کر جو چرچ آف دا ہولی سپلکر ہے
وہ وہی مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، یعنی گلگوتا وہیں پر ہے، اور وہ قبر بھی وہیں پر ہے جو بالکل خالی ہے۔ آج بھی عورتیں آتی ہیں اور وہ قبر دیکھتے ہیں کہ وہ خالی ہے، آج بھی عورتیں آتی ہیں اور وہ گواہ ہیں کہ وہ قبر خالی ہے۔ یسوع کا قبر ایک ہی قبر ہے جو خالی ہے۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ جو پتھر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو پتھر ہیں، یہ چھوٹے پتھر نہیں، یہ آج ہی کے زمانے کے ہیں، جو چھوٹے ہیں یہ آج ہی کے زمانے کے ہیں، مگر جو بڑے پتھر ہیں یہ والے، یہ کہتے ہیں کہ یہ 2000 سال سے بھی زیادہ ان کی قدامت ہے، یعنی یہ وہی پتھر ہیں جو اس وقت بھی ان گلیوں میں تھے۔ تو یہ بڑے بڑے جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے نہیں، صرف یہ والا حصہ، اور کئی گلیوں میں، کئی حصوں میں ایسے پتھر پائے جاتے ہیں، مگر یہ جو چھوٹے ہیں یہ آج کے پتھر ہیں، یہ والے چھوٹے چھوٹے پتھر، مگر یہ بڑے پتھر اس زمانے کے ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی قدامت جو ہے اس زمانے سے ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں نے چاہا کہ یہ ان گلیوں کی بھی سیر کراؤں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہاں پر سینٹ ہیلینا روڈ ہے، یہ سینٹ ہیلینا روڈ بہت تاریخی ہے۔ یہ جگہ بہت ہی ویسٹرن وال اس طرف کو جاتی ہے، چرچ آف دا ہولی سپلکر اس طرف جاتی ہے۔ یہ جو ہے ہم اسی طرف ہی جائیں گے، میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں، اسی طرف جائیں گے، مگر یہ لکھا ہوا ہے کنیسۃ القیامہ، کنیسۃ القیامہ، چرچ آف دا ہولی سپلکر، وہ چرچ جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا قیام ہوا، نہ صرف مصلوب ہوئے وہاں پر دفن ہوئے مگر اس کا قیام بھی ہوا۔ کنیسۃ القیامہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹرن وال سے ابھی ہم آئے جہاں پر ہیرودیس کا بنایا ہوا گھر، جہاں پر پیلاطوس رہتے تھے، جہاں پر یہ حکم جاری ہوا کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو جائے، اور پھر اس گلی سے لائے، اور وہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں اسی طرف یہ چرچ آف دا ہولی سپلکر ہے۔ بہت ہی تاریخی، بہت ہی تاریخی۔ میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں، جب وہ آئیں تو ہم چرچ آف دا ہولی سپلکر کے اندر جائیں گے، یعنی کنیسۃ القیامہ، یعنی کلیسیا، قیام کا کلیسیا، قیام کا کلیسیا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کا قیام ہوا تیسرے دن، وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ کنیسۃ القیامہ، چرچ آف دا ہولی سپلکر۔ تو یہ تھی ان راہوں سے گزرتے ہوئے سینٹ ہیلینا کوچے تک آنے تک۔ دوسرا کلپ جو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ جو روف ٹاپ ہے یا پھر چھت کے اوپر جہاں کلوری ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ بہت سے فون کالز آئے اس دوران، ان میں سے میں ایک لوں گا۔ بہن مریم نے پاکستان سے فون کیے۔ بہن مریم، آپ لائیو ہیں؟ ہیلو، اسلام پاسٹر صاحب، میں اٹک سے بات کر رہی ہوں، پاکستان کے شہر اٹک سے۔ اٹک، خداوند اٹک کو برکت دے، اور خداوند آپ کے وسیلے سے اٹک کو برکت دے۔ جی، میرے ہسبینڈ کا نام ڈیوڈ ہے اور میری بیٹی کا نام انمول ہے، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ پروگرام دیکھ کے۔ ابھی تو یہ اسکرین سے ذرا غائب ہو گیا، پتہ نہیں کیوں، اس کے سگنلز کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن میں بڑی خوش ہو رہی ہوں، اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو وہاں گھوم کر آئے ہیں، جنہوں نے وہاں قدم رکھے اور ٹچ کیا ان چیزوں کو۔ اور میں کہتی ہوں کہ گاڈ بلیس یو۔ میں اس سے زیادہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے وہ دیکھ کے کہ بڑی اچھی جگہ ہے، بڑے خوبصورت مناظر ہیں سارے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ آپ نے ہمیں دکھائے، آپ کی ٹی وی کی، زندگی ٹی وی کی وساطت سے ہم نے دیکھے۔ خداوند زندگی ٹی وی کو
اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ کامیابی کی منازل طے کرے، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے پتے میں کوئی مسئلہ ہے، صبح میرا الٹرا ساؤنڈ ہے، تو اس کے لیے خاص طور پہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ ضرور خداوند بہن، جو بھی ضرور بیماری ہے اسے ریموو کرے۔ جی ضرور بہن، میں ضرور دعا کروں گا، اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند ان پروگرامز کے وسیلے سے آپ لوگوں کو برکت دے رہے ہیں خداوند۔ اور یہ تیسری مرتبہ ہے خداوند نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں وہاں جاؤں اور یہ پروگرامز ریکارڈ کروں۔ اس مرتبہ خصوصی طور پر میں نے سارے پروگرامز جو ہیں وہ اردو زبان میں ریکارڈ کیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خداوند بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھوئے۔ تو میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ خداوند، میں اپنی بہن مریم کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو چنگائی بخش، جو بھی مسائل ہیں خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ان کو شفا بخش، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور بہت سے اور بھی 3-4 اور کالز آئے اس دوران، اگر وقت ہوا تو آخر میں ان کالز کو اگر آپ کال کریں تو ہم ضرور سنیں گے۔ تو دوسرا کلپ میں جو میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ چرچ آف دا ہولی سپلکر یا کنیسۃ القیامہ جیسے عربی میں کہتے ہیں، یعنی قیام کا کلیسیا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح تیسرے دن ان کا قیام ہوا، یعنی وہ جی اٹھے۔ تو یہ کلپ دیکھیں۔ یشو نے کلوری دکھ چرچ آف دا ہولی سپلکر، یہ وہ کلیسیا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، باہری دروازہ، لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اوپری والا حصہ ہے، مگر میرے گائیڈ نے جو بہت ہی ان کو جانکاری حاصل ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹورسٹوں کے لیے کرتے ہیں، مگر در حقیقت میں یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر والے حصے میں، پہاڑی میں، اس وقت یہاں پر وہ مصلوب ہوئے، یہاں پر وہ مصلوب ہوئے۔ اور ہم لوقا کی انجیل 23 باب اور 26 آیت میں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے پیلاطس کے پاس خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا، اور پیلاطس نے 3 بار کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح کو چڑھائے، مگر لوگ چلاتے رہے کہ اس کو مصلوب کرنا۔ بلاخرہ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے کہ اس کے خون سے میں اپنا ہاتھ دھوتا ہوں کہ میں مقصر نہیں، اور اسے گھسیٹ کر صلیب اس کے پیچھے یہاں پر لایا گیا۔ یوں پڑھتے ہیں ہم لوقا کی انجیل 23 باب میں، اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک کرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے۔ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کے بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور جو چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں، یعنی مصلوب کیے جائیں۔
جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے، یہ بالکل وہی مقام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرعہ ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہمیں بچا اگر تو مسیح ہے۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع کا جواب ان کے لیے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، یعنی مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر نہیں، اوپر سے نیچے تک۔ ہم دوسرے اناجیل میں پڑھتے ہیں جیسے کہ متی کی انجیل، مرقس کی انجیل اور یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل 27 باب میں 45 سے 56 آیت تک، مرقس کی انجیل 15:33 سے 41 تک، اور یوحنا کی انجیل 19 باب 28 سے 30 آیات تک پڑھتے ہیں۔ اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، یعنی اوپر سے نیچے تک۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا ٹیٹیلسٹے، یعنی سب کام تمام ہوئے، جس کام کے لیے وہ آیا تھا اس نے اس کو انجام دیا۔ یہ زبور 22 اس کا آخری حصے کی نبوت ہے جو پورا ہوا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے، اس کو دیکھنے آئے تھے، یہ نظارہ، یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ اور اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی تدفین ہوئی، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر آرمیتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی
اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا اور پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدائی ہوئی تھی۔ جس قبر کی بات ہو رہی ہے وہ اس دروازے کے اندر جا کر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اور لکھا ہوا ہے اس میں کوئی کبھی نہ رکھا گیا تھا اس قبر میں۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ اور پھر ہم لوقا کی انجیل 24 آیت کو پڑھتے ہیں کہ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو، سنڈے کو، اتوار کو وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ جب وہ اندر گئے تو خداوند یسوع مسیح کی لاش وہ نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو جب گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں، اور مریم مگدلینی اور یوآنا اور یعقوب کی ماں اور مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ پھر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے مصلوب ہونے کے بعد وہاں پر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹینٹ کے پیچھے جو ہے وہ اوپری والا حصہ، وہاں پر مصلوب ہوئے اور پھر ان کو یہاں لا کر دفن کیا گیا۔ اب میں اندر جاؤں گا، یہاں لا کر دفن کیا گیا۔ اور دیکھیں گے آج بھی اس جگہ میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر اس تاریخی مقام کو دیکھتے ہیں، تو بہت ہی لازم ہے میرے لیے، خصوصاً یہ 3ری مرتبہ ہے میں یہاں پر آ رہا ہوں، اور یہاں پر آ کر خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا۔ یہاں پر لوگ کھڑے ہیں کہ اس خالی قبر کے اندر جائیں، میں اندر نہیں جاؤں گا، مگر آپ یہ دیکھیں بھیڑ ہے، یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو یہاں پر لوگ کھڑے ہیں، یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جائے، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بالکل وہی جگہ ہے، دیکھیں یہ دیکھیں لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے، لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر جائیں، یہ سارے کے سارے لوگوں نے لائن باندھی ہوئی ہے، اور یہاں کے جو آج کل کے مسیحی مولوی صاحبان ہیں ان کی نگہبانی کر رہے ہیں، تو دیکھیں اس وقت بھی لوگ آ رہے تھے اور قبر خالی تھا، آج بھی وہ قبر خالی ہی ہے، عورتیں آج بھی نکلتی ہیں وہاں سے اور قبر کو خالی پاتے ہیں۔ ایک ہی قبر ہے، خداوند یسوع مسیح کا قبر، جو اب بھی خالی ہے،
یہ وہی دروازہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا قبر ہے، خالی قبر ہے، تو یہ بالکل وہی جگہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں وہاں پر، یہ وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، یہ دیکھو عورتیں اب بھی آ رہی ہیں، 2000 سال بعد بھی آ رہے ہیں اور قبر کو خالی دیکھتے ہیں، قبر کو بالکل خالی دیکھتے ہیں۔ عورتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں اور قبر کو خالی پاتے ہیں۔ وہ یہاں نہیں، فرشتوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، وہ زندہ ہوا ہے، جی اٹھا ہے، جیسے کہ اس نے گلیل میں آپ سب کو بتایا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ خداوند ہے، وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جیوت خداوند ہے۔ یہاں پر لوگ، یہ کیتھولکس ہیں، ماس کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر ہر گروہ کے مسیحی لوگ آتے ہیں اور اب بھی گواہی کے طور پر اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیں ذرا، یہاں پر ایک سیڑھی ہے میرے خیال میں، جہاں اوپر جاتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں۔ تو میں کبھی گیا نہیں یہاں پر اور پہلی بار کوشش کرتا ہوں جاؤں۔ یہ سیڑھیاں ہیں، میرے خیال میں ان سیڑھیوں کے اوپر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں، ایسے قبر ہوا کرتے تھے جس طرح کا ایک آپ نے وہاں پر دیکھا۔ They do services every besides the Catholic every church. Hold it so steady. Oh, sure. I'm taking a break. یہ دیکھیں یہاں پر ایسا قبر ہوا کرتا تھا۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ نے یہ مقام دیکھا، میری دعا یہ ہے کہ آپ کے دل کو چھوا ہے کہ مسیح زندہ ہے، وہ ایک ہی ہے جو کہ ہماری خاطر ہوا اور گاڑا گیا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ آسمان کو 40 دن کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ پھر سنگتی کی۔ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ آسمان کو چلا گیا، وہ آسمان کو یہ کہہ کر چلا گیا، اور فرشتوں نے کہا جس یسوع کو تم نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے وہ واپس لوٹے گا، واپس آئے گا۔ یہ ہے میرا مسیح، یہ ہے میرا مسیح۔ یشوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، تیرے لیے میرے لیے۔ دھارا وہ کیسی خون کی، مسیح کے صلیب سے بہہ رہی، دھارا وہ کیسی خون کی، مسیح کے صلیب سے بہہ رہی۔ دھل گئے گناہ، مٹ گئے داغ، یشوع مسیح کے لہو سے، یشوع صلیب پر موا، تیرے لیے میرے لیے۔
کو دل سے مٹا دو داغوں کو دھو ڈالو آج گناہوں کو دل سے مٹا دو داغوں کو ہو جاؤ صاف تن من سے آج یشو مسیح کے لہو سے یشو صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے مارا گیا تھا صلیب پر چھیدا گیا تھا صلیب پر میں بھی بچا تم بھی بچو خداوند کے سزاؤں سے یشو صلیب پر موا تیرے لیے میرے لیے کیسا عظیم دکھ سہا تیرے لیے میرے لیے. آمین. اس نے یہ سب دکھ میرے لیے اٹھایا، آپ کے لیے اٹھایا. اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنے لہو سے، اپنے خون سے عطا کیا، اپنے ملائک سے کے وسیلے سے نہیں، وہ بہت دھنی ہے، اپنی ساری کائنات کے وسیلے سے نہیں، اپنے کسی نبی کو یا پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو بھیج کر نہیں، بلکہ وہ خود مستقیماً خود ہمارے بیچ میں آئے، انسانی جسم پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی ہماری خاطر، تاکہ ہم گناہوں کے دلدل سے بچ سکیں، تاکہ ہمیں ابدی زندگی ملے. لگ بھگ 9 اور ٹیلی فون کالز آئے ہیں اور میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اس پروگرام کے بعد آپ سب کے ساتھ ایک ایک کر کے میں ضرور بات کروں گا. ایک بہن سے فون کال آیا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ لے سکوں، اور مگر جتنے بھی کالز ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں سارے کالوں کا جواب نہیں دے سکتا، مگر ایک ایک کر کے میں سارے فون کالز کا جواب ضرور دوں گا. ہیلو بہن، آپ لائیو ہیں زندگی ٹی وی پر؟ ہاں جی ہم لائیو پہ زندگی ٹی وی ہم دیکھ رہے ہیں. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ہمیں بس دیکھتے ہیں ہم زندگی ٹی وی، ہمیں برکت ملتی ہے. میرا امی ابو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے بس دعا کرنا، میری فل فیملی کے لیے. ضرور دعا کروں گا. بہت شکریہ بہن، خداوند آپ کو برکت دے. اور خداوند میں دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کو برکت عطا فرما اور ان کو اپنا نور و نمک کر کے لوگوں کے بیچ میں استعمال کرنا، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تینوں کلپس آپ کو دکھاؤں گا، تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں سارے کے سارے کالز لائیو نہ لے سکوں. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. کچھ دوستوں نے یہاں پر کامنٹس بھی دی ہیں. بھائی پطرس ندیم، گڈ ایوننگ سر، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آپ پر بھی. ایان فرادی، ہمارے پٹھان بھائی، خداوند ان کو برکت دے، انہوں نے یہاں پر محبت بھیجے ہیں. بہن بھائی جان آئرین، گڈ ایوننگ ایوری ون ٹو یو ٹو. خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. ہیلو
ہاں جی آپ سلام. سلام بہن جی، سلام بہن جی، آپ کون بول رہی ہیں بہن؟ ہاں جی، ابھی ہم آن لائن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایئر وائی پر، زندگی آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں ہم. خدا کا شکر. یروشلم کا سارا کچھ دیکھا ہے، بہت برکت ملی ہے ہمیں، تو آپ ہمارے لیے خاص کر دعا کریں. ضرور ضرور، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا بہن، بہت شکریہ. ہاں جی، ہم پاکستان سے بول رہے ہیں، فیصل آباد سے. خداون آپ کو برکت دے، اور خداون آپ کے وسیلے سے فیصل آباد کو برکت دے. ہاں جی، اور میرے ہسبینڈ کا نام شاہد ہے، وہ خاص کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نا کاروبار کے لیے خاص کر دعا کرے، بیٹیوں کے لیے دعا کرے، نائب کے پیپر دے رہے ہیں. ضرور ضرور، آپ کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت ملے گی. ضرور ضرور بہن، خداون آپ کو بھی برکت دے. خداون میں دعا کرتا ہوں اس عزیز فیملی کے لیے، تو ان کو برکت دے ان کے کاروبار میں، اور بچوں کے اسکول وغیرہ جو بھی ان کے مشکلات ہیں، خداون تو ان سب کو برکت عطا فرما. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین. ہیلو ہیلو. ہیلو. ہاں جی بہن، آپ نے فون کیا. گڈ ایوننگ، زندگی ٹی وی. ہاں جی، زندگی ٹی وی، زندگی، آپ لائیو ہیں زندگی ٹی وی پر. جی جی بالکل، میں صبا بات کر رہی ہوں پاکستان سے. بہن صبا، خداوند آپ کو برکت دے. جی، میری بیٹی ہے 6-7 سال کی نا. ہاں جی. تو وہ چلتی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے پریئر کروانی تھی. ضرور دعا کریں گے آپ کے لیے، خداوند مہربان ہے، ضرور دعا کریں گے. بہت شکریہ فون کرنے کا. خداوند میں دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے، فرزند کے لیے. خداوند تو شفا دہندہ ہے، تم ڈاکٹرز کو بھی عقل، خرد اور حکمت عطا فرما جو ان کے علاج کر رہے ہیں. اور خداوند تو اس فیملی پر اپنا فضل رکھ. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں تیری شفا چاہتے ہیں. آمین آمین آمین. تو بہت سے اور بھی کالز ہیں. میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد کال کریں، اور میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک ایک کر کے جن کا مس کال ہے یہاں پر فون کرتا رہوں گا. اور اب میں جو اوپری حصہ ہے جہاں سے آپ کلوری کو دیکھ سکتے ہیں، اب تو وہ آپ اس کو پہاڑ کر کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کے اوپر ایک چھت بنایا ہوا ہے انہوں نے، مگر ایک ہمارے جو عزیز دوست ہیں فل فلاورز، جو میرے گائیڈ تھے، ان کا ایک عزیز دوست ہے، مسلمان دوست، جو وہاں پر یروشلم کے والمارٹ کے نام سے بھی مشہور ہے. تو ان سے میری کچھ بحث ہوئی کنیست القیامہ کے بارے میں، تو ان کو اچھا نہیں لگا، مگر بعد میں انہوں نے مردانگی کی اور ہمیں چھت کے اوپر لے گیا، جس کا نظارہ ہم آپ کو دکھائیں گے. میں خواہش کروں گا کہ اگر آپ مہربانی کر کے پروگرام کے بعد فون کریں تو اچھا ہوگا. ہیلو ہیلو ہیلو، گڈ ایوننگ پاسٹر جی. گڈ ایوننگ بہن جی، آپ لائیو ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ جی، میرا نام تانیہ ستائش ہے. بہن تانیہ فرمائیں. پاسٹر جی، میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نا آپ ہمارے نا بورڈ کی ایگزام ہے 9th کلاس کے، تو اس کے لیے آپ اسپیشل ہمارے لیے پریئر کیجیے، اور میرے پاپا کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے پلیز. یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ کے لیے. ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا بہن. خداوند آپ کو برکت دے. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے، ان کے ایگزامز کے لیے، تو ان کو عقل، خرد اور حکمت عطا فرما، حضوری ذہن عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کے، خصوصاً ان کے والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا ان کو برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اور بھی کالز آ رہے ہیں، ٹیکسٹ آ رہے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو اوپری والا حصہ دکھاؤں. سہلیا مجھ پاپی میں کیا دیکھا تھا، کوئی خوبی نہ تھی، کوئی خوبی نہ تھی، مجھ میں کوئی بھی خوبی نہ تھی. یہ آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں خصوصی اجازت ملی. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ نیچے ہیں، مگر ہم صرف 4 یہاں پر ہیں، کہ ایک خصوصی دوست نے
یہ مسٹر شبان ہے، شبان امیر، انہوں نے ہمیں یہاں لایا ہے، وہ مسلمان ہیں مگر انہوں نے ہمیں یہاں لایا۔ یہ اوپری والا حصہ، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بالکل وہی خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ دیکھیں وہ جو دوسرے لوگ ہیں نیچے، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی فل کی اس مسلمان شخص شبان امیر سے ایک دوستی ہے، بہت دیرینہ دوستی ہے کئی سالوں سے، تو انہوں نے ہمیں یہاں خصوصی طور پر لایا ہے۔ باقی لوگ صرف نیچے ہی ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہولی سپلکر کا دروازہ ہے جو کنیسۃ القیامہ ہے، وہاں پر میں گیا تھا، مگر اب اوپری حصے میں آپ کو لایا ہوں۔ جو یہ دیکھ رہے ہیں جو لال رنگ کی جو چھت ہے، یہ در حقیقت میں ایک پہاڑی ہے جس پر یہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو یہ وہی جگہ ہے، یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، کنیسۃ القیامہ۔ اور پھر جو نیچے ہے وہاں پر وہ خالی قبر ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح وہاں پر گاڑے گئے، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں پہلے بھی جہاں سڑک سے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک میرے بہت ہی عزیز بھائی نے مجھے یہ اطلاع دی، یہ ایک اہم چیز مجھے بتایا کہ جس کپڑے سے خداوند یسوع مسیح کو لپیٹا گیا جو کفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ سندون نامی یعنی سندھ آج کل کے جو پاکستان اور ہندوستان ہے، سندھ تو بہت بڑا علاقہ ہے مگر پاکستان میں سندھ ایک صوبہ ہے، ہندوستان میں اب سندھ صوبہ نہیں ہے۔ تو اس علاقے سے یہ کپڑے لاتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ پرشین کی جو فارسی حکمران تھے ان کی حکمرانی وہاں تک تھی، تو اسی وجہ سے وہ دروازہ کھلا تھا، اور یہ دروازہ یونانیوں کے زمان میں بھی کھلا رہا، اور پھر جو رومیوں کے دوران بھی حکومت کے دوران بھی کھلا رہا، تو کپڑے وہاں سے لاتے تھے کفن کے لیے۔ تو یہ ایک عجیب ایک کنیکشن ہے سندھ سے، ہمارے مولا ہمارے خداوند کے کفن کا جو لباس ہے، جو کلاتھ ہے، جو کپڑا ہے، وہ کہتے ہیں روایت ہے کہ سندھ سے لایا گیا تھا۔ بہت ہی یہ عجیب بات ہے، یہ مجھے پہلی بار اس کی اطلاع ملی، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی میرے عزیز دوست نے بتایا، جو وہ خود بھی پاکستانی اور مسیحی ہیں، میں ان سے میری بہت ہی گہری دوستی ہے کئی سالوں سے، خداوند ان کو برکت دے کہ مجھے یہ بتایا۔ تو میں اوپری حصے میں لایا آپ کو، یا آپ وہاں پر کلیسیا دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی یہ دیکھیں، ہم صرف 4 ہیں یہاں پر، باقی کوئی نہیں ہے، صرف 4 لوگ یہاں پر ہیں۔ دیکھیں یہاں پر کوئی اور نہیں، کیونکہ یہاں پر ٹورسٹ آتے ہی نہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے، مگر ہمارے لیے خصوصی طور پر یہ مسٹر شبان امیر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر لائے ہیں۔ ان کا نام شبان ہے، جیسے کہ چوپان، فارسی میں شبان کو چوپان کہتے ہیں، عربی میں راعی کہتے ہیں، مگر ان کا نام ہی شبان ہے، امیر ہے۔ تو انہوں نے ہمیں لایا آج، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں شبان کے لیے کہ ایک دن شبان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو جانے۔ وہ فلسطینی ہے، مسلمان ہے، مگر ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح مسلمانوں کے لیے بھی مصلوب ہوا، سب سارے جہان کے لیے مصلوب ہوا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں نے چاہا کہ اوپر سے آپ کو یہ دکھاؤں، یہ دیکھیں کتنا بھیڑ ہے، بہت زیادہ، کبھی کبھار تو یہاں پر پیر جمانے کا بھی موقع نہیں ملتا، مگر ہمیں خداوند نے یہ ایک موقع دیا، یہ خدا کی طرف سے ہے کہ خدا نے اس بندے کو ہماری طرف لایا، کیونکہ بھائی فل کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے، اور ہم اس چھت پر آئے جہاں پر صرف یہاں کے کام کرنے والے آتے ہیں، اور کوئی کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے برکت ملی، اس خصوصی طور پر یہاں چھت پر چڑھنے سے، کہ آپ کو تاریخی طور پر یہ پتہ چلے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہاللویہ۔ دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر
یہ دیکھیں وہ تنگ دروازے سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، مگر یہاں اوپر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اوپر ان کو اجازت نہیں آنے کی۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ حصہ جو ہے اوپری حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، حالانکہ یہ کلیسیا ہے مگر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور انہوں نے ہمیں یہاں پر لایا۔ ان کی بڑی مہربانی، بہت ہی بڑی مہربانی کہ یہاں پر لایا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر گھر ہے لوگوں کے، فلسطینیوں کے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔ اور بہت سے اور بھی کالز آ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ میں نے کئی دوستوں کے کالز لیے جب یہ کلپس جا رہی تھی، ان کے ساتھ دعا کیے، خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ایک میرے بہت سے لوگوں نے کوئٹہ سے بھی فون کی اور خداوند کا شکر گزار ہوں، پشاور سے بھی فون کی۔ ابھی ایک اور فون کالز میرے ہاتھ میں ہے اور میں یہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے۔ بہن آپ نے فون کیا ہے، بہت شکریہ، فرمائیں۔ جی وہ میں نے نا اپنے فیونسی کے لیے پرے کروانی ہے، وہ دبئی میں ہے نا، تو ان کا نا جاب کا مسئلہ، ویزا نہیں اپلائی ہو رہا نا، ضرور دعا کروں گا، ان کے لیے دعا کریں۔ ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے کہا فیانسے ہیں؟ جی وہ دبئی میں ہے نا۔ ہاں جی، دعا کرتا ہوں، خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے نامزد کے لیے کہ خداوند ان کو برکت ملے، اور اگر یہ تیری مرضی ہے خداوند ان کو یہ ویزا ملے، ان کو جاب ملے، خداوند ان کو برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ فون کرنے کا بہن۔ کوئی بات نہیں، اور وہ میری بھابھیوں کے لیے بھی نا دعا کرو۔ ضرور ضرور، میرا نام رمشا ہے اور میرے فیونسی کا نام کامران ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا بہن، ضرور دعا کروں گا میں پروگرام کے بعد آپ کی۔ یاد رکھیں پلیز۔ ضرور ضرور، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہن پشاور سے فون کیا تھا، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو میرے پاس ابھی بہت سے عزیزوں نے فون کال کیا، میں گن بھی نہیں سکتا اس وقت، اور میں شکر گزار ہوں ان فون کالز کا، اور میں دعا کرتا رہتا ہوں آپ سب کے لیے، حالانکہ بہت سے لوگوں کا نام بھی میں نہیں جانتا، مگر صبح سویرے میں خداوند کے حضور پاکستان کو لاتا ہوں، ہندوستان کو، افغانستان کو لاتا ہوں، اور وہاں پر لوگ جو مشکلات میں ہیں، معاشی مشکلات میں ہیں، امراض میں ہیں، اور مہاجرت میں ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں وہاں پر، اور میں ان سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ خداوند ان مشکلات سے ہمارے عزیزوں کو بچائے رکھے، اور خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ سے خواہش کرتا ہوں فون نہ کریں، پروگرام کے بعد فون کریں، کیونکہ مجھ میں بھی ایک ADHD ہے اور ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہوں ہمیشہ، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ فون کرتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ ایک بھائی نے دوران کلپ فون کیا تھا اور وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو احساس ہے مجھے اس پروگرام کو، ان کلپس کو دیکھنے کا، الفاظ نہیں ہیں ان کے پاس، انہوں نے کہا۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہ کلپس جو ہے لوگوں کے دلوں کو چھو رہے ہیں۔ تو میری آپ سے خواہش ہے کہ اپنے دوسرے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں زندگی ٹی وی کے پروگراموں کو اور میرے پروگرام کو بھی، اور میں مشکور رہوں گا آپ کے، اور میں خداوند کا واقعی طور پر شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں دعا کرنا چاہوں گا، جیسے کہ بہت سے عزیزوں نے، میں فون ذرا بند کر دوں کیونکہ بہت سے کال آ رہے ہیں۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان عزیزوں کے لیے جن کے بہت سے مشکلات ہیں، بہت سے لوگوں کے مشکلات ہیں۔ پاکستان میں اس وقت اقتصادی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں مملکت پاکستان کے لیے کہ واقعی طور پر یہ مملکت تیری روح سے پاک بنے، لوگ تجھے جانیں، لوگ تجھے جانیں، تجھ قدوس کو، تجھ پاک کو جان کر حقیقی طور پر پاک بنے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان عزیزوں کے لیے جو کہ بہت ہی گہرے مسائل میں مبتلا ہیں، تو ان کی مشکل کشائی کرائے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں اس بھائی کے لیے جنہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں دعا کروں ان کے لیے دوران پروگرام، کہ وہ کلام خدا کو پڑھ رہے ہیں،
تاکہ اس کی سمجھ آئے ان کو۔ خداون میں بھائی رسول احمد کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں کہ تو ان کو عقل اور خرد عطا فرمائے تاکہ تیرے جو بھید ہیں وہ ان کے لیے عیاں ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اے خداون میں ان مسافروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ دبئی وغیرہ جا کر وہاں پر روزگار کے لیے جاتے ہیں، مشکلات ہیں ان کے، خداون ان کو ان کی جو کام کاج ہے ان میں برکت عطا فرما، ان کو یہ سب مہیا ہوں۔ اور اس بھائی کے لیے جنہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ ان کو نشے کی لت ہے، اے خداون میں دعا کرتا ہوں اس بھائی کے لیے جنہوں نے کشمیر سے فون کی، خداون ان کو شفا بخش اس لت سے، اس بیماری سے، اس مشکلات سے۔ اے خداون تو رحم فرما، تو رحم فرما لوگوں پر۔ اے خداون جیسا کہ تیرے کلام میں ہم پڑھتے ہیں یسوع نبی کی معرفت، اے خداون جو انہوں نے خداوند روح سے لی ہے، اے خداون میں دعا کرتا ہوں ان آیات ان وعدوں کے مطابق جو تو نے دیا یہ ان کی زندگی میں پوری ہو۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہمارے غموں کو برداشت کیا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اے خداوند یہ دعا، یہ آیات میں عزیزوں کے لیے رکھتا ہوں، برکت عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔